پتہ ہے، میں نے زندگی میں صرف ایک چیز سیکھی ہے، اور میں تمہیں کوئی کتابی باتیں کہہ کر موٹیویٹ کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، بلکہ ایک سچ بتاتا ہوں تمہیں۔ اگر اللہ تمہیں یہاں تب لے آیا ہے تو اس نے آگے کے لیے بھی بہت کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے اس آزمائش سے نکلنے کا حل بناتا ہے۔ پھر تم کیوں ایسا سوچتے ہو کہ وہ تمہیں بھول گیا ہے یا پھر تمہیں سن نہیں رہا؟ تم نے اپنے انتخابات کا نتیجہ دیکھ لیا۔ تم نے اپنی منمانی کر کے ہر شخص کی، ہر چیز کی حقیقت کو دیکھ لیا۔ تم نے خدا کی نافرمانی اور اپنی ضد سے یہ تکلیف خریدی ہے، تو اب اللہ کے انتخاب کا انتظار کرو۔ جو تحفہ، وہ چیز اس نے تمہارے لیے رکھی ہے، اس چیز کا انتظار کرو، اور یقیناً اللہ کا انتخاب بے حد پرسکون ہوگا، جو تمہیں یہ بتائے گا کہ اختتام ایک نئی منزل کا آغاز ہوتا ہے۔ اس شخص کا انتظار کرو جو اللہ نے تمہارے لیے چن کر رکھا ہے، جو تمہیں اپنی محبت سے یہ سکھائے گا کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، جس کو دیکھ کر تمہارا سر سجدہ شکر سے نہیں اٹھے گا، جس کو پا کر تم آسمانوں کی جانب نظر دوڑاؤ گے اور کہو گے کہ میں ہی نادان تھا، جو نافرمان تھا، مگر تو تب بھی رحیم تھا اور تو اب بھی رحیم ہے۔ اور پھر تم یہ کیسے بھول جاتے ہو کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ یہ سب ہم پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت موسیٰ کے پیچھے فوج لگی ہوئی تھی تب اللہ نے کیوں سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں جانے کا حکم دیا گیا تو اس نے کیوں اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے یوسف کو کیوں کنویں میں پالا؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے حضرت ہاجرہ کو صحرا کے درمیان زمزم کیوں دیا؟ کیوں اس نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا؟ ان سب میں بس ایک چیز مشترک تھی، اور جانتے ہو وہ کیا تھی؟ وہ تھا یقین، تقوی۔ صرف اس لیے کہ ان میں سے کسی نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے یقین رکھا کہ خدا رستہ نکالے گا، اور دیکھو خدا نے رستہ نکالا۔ وہ سب اس پہ یقین رکھ کے آگے بڑھتے رہے، اور دیکھو اس رب نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا۔ تو تم بھی یقین رکھو، جب تم اس کا اچھا گمان کرو گے تو تم یقیناً سب اچھا ہی پاؤ گے، اور پھر دیکھو راہیں وہیں سے نکلیں گی جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔